سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 13۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے توحید کے مختلف دلائل بیان فرمائے اور اس بات کو ثابت کیا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح مشرکین عرب کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ سب سے زیادہ اختلاف عقیدہ توحید میں تھا، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اسی طرح دوسرا بڑا اختلاف ان کو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ تھا کہ وہ موت کے بعد حیات کے قائل نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو سمجھانے کے لیے جہاں بہت سارے دلائل بیان کیے، وہاں قرآن کریم کے اندر پہلی قوموں کے واقعات کی طرف بھی اشارہ کیا۔ دیکھو، تم سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں، انہوں نے اللہ کے نبیوں کا انکار کیا علیہ السلام، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ بعض اوقات انسان اسی بات سے عبرت حاصل کر لیتا ہے کہ جو پہلوں کے ساتھ ہوئے کہیں وہ میرے ساتھ نہ ہو جائے۔ اس موقع پر بھی اللہ پاک نے ان کو قوم عاد اور قوم ثمود کی طرف توجہ دلائی، ان کا انجام سوچو کیا ہوگا۔ فرمایا فإن أعرضوا، اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، یعنی اتنی شاندار خیر خواہی والی ہمدردی والی باتوں پہ بھی اگر یہ غور نہیں کرتے بلکہ ان کو اگنور کرتے ہیں، پھیلو دہی کرتے ہیں، منہ پھیر دیتے ہیں، فقل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، فَأَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، میں تمہیں خبردار کر چکا ہوں، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اس بجلی کی کڑک سے جیسی کڑک بجلی کی آئی قوم عاد اور قوم ثمود میں۔ صاعقہ میرے محترم دوستو عربی زبان میں اچانک آنے والے حادثے کو کہتے ہیں، جس سے انسان کے ہوش اڑ جائے، اس اچانک حادثے کو صاعقہ کہا جاتا ہے۔ وہ بجلی کی کڑک کی صورت میں آئے
یا وہ کسی اور عذاب کی شکل میں آئے یا وہ کسی بھی انداز میں ہو۔ اس لیے یہاں اس کو صاعقہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کہ میں تمہیں ایسے حالات سے خبردار کرتا ہوں کہ جیسے قوم عاد و قوم ثمود پہ اچانک ایسی گرفت آئی کہ ان کے ہوش اڑ گئے۔ تم ایسی صورتحال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا یہ کب ہوا؟ اذ جاءتهم الرسل، جب ان کے پاس ان کے رسول آئے، من بین ایدیہم ومن خلفہم، پیچھے سے بھی سامنے سے بھی۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے نبیوں نے آ کر بہت محنت کی۔ جب کوئی انسان کسی کو بچانے کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے پھرتا ہے، چکر لگاتا ہے، تو اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے سامنے سے بھی پیچھے سے بھی، یعنی ہر طرح سے آ کے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کے نبیوں نے سر توڑ کوشش کی، ان کے پاس آئے اور کیا پیغام لے کر آئے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکو۔ اس کے جواب میں قوم نے کیا کہا؟ قالوا، اللہ پاک فرماتے وہ کہنے لگے لو شاء ربنا، اگر ہمارا پروردگار ہدایت چاہتا تو لانزل ملائکۃ، تو وہ فرشتوں کو اتار دیتا۔ اس نے تمہیں کیوں بھیجا؟ یعنی اللہ کے نبیوں کا بشر ہونا اور ان کے انسان ہونا، انسانوں میں سے رسول کا آنا، یہ ان کے لیے رکاوٹ بن گئی۔ کہنے لگے کہ جناب اگر اللہ نے بھیجنا ہی تھا تو اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا، آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ لہذا فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، تم جو پیغام لے کر آئے ہو ہم تمہارے پیغام کا انکار کرتے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ یہ صورتحال تھی قوموں کی میرے محترم دوستو۔ حالانکہ اللہ کے نبی انتہائی ہمدردی سے، انتہائی خیر خواہی سے اور انتہائی منت سماجت سے ان کو سمجھاتے، لیکن اس کے جواب میں کیا کہتے؟ جی ہم نہیں مانتے، تم فرشتے نہیں ہو، تم ایسے نہیں ہو، تم ویسے نہیں ہو، ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہو، لہذا ہم تمہاری بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ پاک فرماتے جب انہوں نے اس انداز سے اللہ کے نبیوں کی ہمدردانہ دعوت کو بھی ٹھکرا دیا تو پھر کیا انجام ہوا؟ فرمایا فَأَمَّا عَادٌ، رہی قوم عاد، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ زمین میں کسی کو بھی تکبر کرنے کا حق نہیں، کیونکہ تکبر، بڑائی، کبریائی، یہ صرف حقدار ہے اس کا کون؟ اللہ رب العالمین۔ ناحق تکبر کیا انہوں نے، اور کیا کہنے لگے؟ اللہ پاک فرماتے کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ قوم عاد کو اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، بہت بڑے قد کاٹ تھے ان کے، جسمانی قوت بہت ہوتی تھی ان کی، تو اپنی اسی طاقت پہ بجائے اس کے کہ اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے، اسی طاقت پہ ناز کرتے ہوئے کہنے لگے ہم سے بڑا طاقتور کون؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلَمْ يَرَوْا، کیا ان لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا؟ یہ بات ان کے خانے میں نہیں اتری، اس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا؟ ان الذی خلقہم، وہ اللہ، ان اللہ الذی خلقہم، وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ اشد منہم قوہ، وہ تو ان سے بھی زیادہ قوت والا۔ دیکھو نا ان انسانوں کو قوت کس نے دی؟ اللہ پاک نے دی۔ تو جس اللہ نے ان انسانوں کو قوت دی ہے تو کیا وہ اللہ ان انسانوں سے کمزور ہوگا؟ وہ تو یقیناً ان سے بھی بڑا طاقت والا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ ظالم ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے، ہمارے پیغامات کو انہوں نے ٹھکرا کے ہی رکھا، ایک بات نہیں سنی انہوں نے۔ پھر انجام کیا ہوا؟
فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے پھر ان پر تند و تیز ہوا چھوڑ دی۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 3 سال قوم عاد پہ ایسے گزرے کہ 3 سالوں میں ایک قطرہ بارش نہیں ہوئی، ایک قطرہ بارش نہیں ہوئی۔ اور پھر اللہ پاک کی طرف سے تیز و سخت گرم ہوا چلی، سرسر کہتے ہیں تیز ہوا کو جس میں ہوا کا شور بھی ہو، اور اس کے مقابلے میں صبا کہتے ہیں صبح کی یہ جو ٹھنڈی میٹھی ہوا چل رہی ہے، ہلکی ہلکی سی ہوا جس میں اب شور بھی کوئی نہیں، ہوا بھی ٹھنڈی، اس کو عربی زبان میں صبا کہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ کیسے ظالم ہے کہ سرسر کو صبا کہتے ہیں، کیسے جاہل ہیں کہ ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں۔ یعنی انسان کی مت ماری جائے کہ جب ایک اللہ رب العالمین اپنی نعمت دیتا ہے ٹھنڈی میٹھی ہوا، اس کو وہ عذاب کے اندر بدلنے کی کوشش کرتا ہے کہ سخت ہوا چلے۔ تو 3 سال تک ایک قطرہ بارش نہیں ہوئی۔ اور مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ پاک کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو بارشوں کو روک لیتے ہیں اور تند و تیز ہوائیں اس قوم پہ چلنے لگتی ہیں، اور جب کسی قوم سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں تو ہوا کم تیز چلتی ہے اور بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قوم عاد میں دکھایا۔ 3 سال تک بارش کا ایک قطرہ نہیں ہوا، تیز ہوائیں چلنے لگے۔ پھر ایک وقت آیا، علماء نے لکھا ہے شوال کے آخری ایام تھے، اب بھی یہ شوال کا مہینہ ہی چل رہا ہے، شوال کے آخری ایام تھے، ایک بدھ سے یہ ہوا چلی اور اگلے بدھ تک۔ اللہ پاک فرماتے فی ایام نحیسات، یہ ایسے دن تھے جو اس قوم کے لیے منحوس ثابت ہوئے۔ دنوں کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کے اندر نحوست نہیں، ساری برکت والی ہے، لیکن بعض انسان ان کے لیے خاص طور پہ کچھ دن منحوس بن جاتے ہیں، ان کے لیے یہ دن منحوس ثابت ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم چکھائیں ان کو ذلت و رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی۔ یہ تو ان کی سزا تھی دنیا کی زندگی کے اندر۔ 7 دن 8 راتیں مسلسل ہوا، تیز ہوا چلتی رہی، جس نے ان کو اٹھا کے ایک دوسرے سے پٹک کے ایسے تباہ و برباد کیا۔ اللہ پاک فرماتے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے بڑے بڑے تنے کٹے پڑے ہوتے، ایسے مرے ہوئے پڑے تھے۔ اور لمبے لمبے قد والے، قوت والے، طاقت والے، ایک ہوا جیسی لطیف سی مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے سب تباہ و برباد کر دیا۔ یہ سزا تھی، یہ رسوائی اور ذلت تھی یہ دنیا کی زندگی میں۔ فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو اس سے زیادہ رسوا کن ہے، اس سے زیادہ ذلیل کر دینے والا ہے۔ فرمایا یہ ان پہ جو عذاب آیا، اس عذاب کے اندر ہم لا ینصرون، کوئی بھی ان کو مددگار نہیں ملا، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکا۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں فلاں بچا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، فلاں ہمارا مددگار، فلاں ہماری مدد کو آئے گا، لیکن فرمایا اللہ پاک فرماتے جب ہمارا عذاب آیا تو پھر کوئی بھی ان کی مدد کو آ نہیں سکا، کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ میرے محترم دوستو، یہ قوموں کے واقعات اللہ پاک نے جو بیان کیے ہیں، یہ صرف مشرکین عرب کے لیے نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی درس عبرت ہے، آج کے انسانوں کے لیے بھی عبرت کے مقام ہے۔ آج ہم سوچیں، ہمیں بھی اپنی طاقتوں پہ بڑا ناز ہے، ہم بھی کہتے ہیں جی نمبر 1 ایجنسی ہے، فلاں ہے، یہ ساری طاقتیں، قوتیں، اسلحہ، فوج، اقتدار،
تب کارآمد ہے جب انسان اللہ کا بندہ بن کے رہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلائے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے اللہ سے ٹکرائے گا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں رکھے گا، تو پھر نتیجہ ذلت و رسوائی کی شکل میں سامنے آئے گا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں ایسی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے، اپنے قرآن کے ساتھ، اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں وابستگی نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم باقیتا كباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن